ملک بھر میں مہنگائی کا طوفان، مالی سال 2019 اور 20 میں آٹا، چینی، سبزیاں، مسور کی دال اور مسالہ جات کی قیمتوں میں اضافہ۔ اشیاء ضروریہ کی قیمتیں 23 سے 55% تک بڑھ گئیں۔ مہنگائی کی شرح میں 10.74% اضافہ۔ ایک سال میں گیس کی قیمت 54.84% بڑھی۔ افراط زر کی شرح 8.6% اوپر گئی۔ تعمیراتی میٹیریل بھی 12.25% مہنگا ہو گیا۔ وفاقی ادارہ شماریات نے اعداد و شمار جاری کر دیے۔ مالی سال 2019 اور 20 میں پیاز اور ٹماٹر کی قیمت میں کمی دیکھی گئی۔ ادارہ شماریات کے مطابق پیٹرول کی قیمت 28% کم ہوئی۔ مالی سال 2018 اور 19 میں مہنگائی کی شرح صرف 6.8% رہی تھی۔ شوگر کمیشن کی سفارشات پر کارروائی روکنے کا معاملہ۔ سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف وفاقی حکومت کی اپیل سپریم کورٹ میں سماعت کے لیے مقرر۔ چیف جسٹس گلزار احمد نے بینچ تشکیل دے دیا۔ چیف جسٹس کی سربراہی میں عدالتی بینچ کل سماعت کرے گا۔ ہائی کورٹ میں سماعت۔ 5 دن پہلے قیمتوں میں اضافے میں حکومت کی بدنیتی شامل ہے۔ اوگرا کی سفارش کے بغیر قیمت نہیں بڑھائی جا سکتی۔ جماعت اسلامی کے وکیل کا موقف۔ ہائی کورٹ کے چیف جسٹس اطہر من اللہ نے درخواست کے قابل سماعت ہونے سے متعلق فیصلہ محفوظ کر دیا۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کی پاکستان کے خصوصی ایلچی برائے افغانستان ایمبیسیڈر محمد صادق سے ملاقات میں گفتگو۔ وزیر خارجہ نے کہا افغانستان میں دیر پا امن خطے کی تعمیر و ترقی کے لیے ناگزیر ہے۔ ملک میں کرونا کے مریضوں کی تعداد میں مسلسل اضافہ۔ گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران 4133 کیسز رپورٹ۔ تعداد 2,13,470 ہو گئی۔ مزید 91 افراد جان سے گئے۔ اموات بڑھ کر 4,000۔ باقی کمرشل ہی ہے تو میرا نہیں خیال تھا کہ ہمارا ان کو بند کرنا بھی بنتا تھا۔ میں نے پہنا ہوا تھا وہ میں دہی لے رہا تھا تو ادھر میں نے اتار دیا۔ یہ میرے پاس ہے ماس۔ بس غلطی ہے، یہ ہاتھ میں ہے میرے، غلطی ہو گئی ہے۔ لاہور میں اسمارٹ لاک ڈاؤن کے پہلے فیز میں سیل 61 علاقے کھول دیے گئے۔ دوسرے فیز میں بند علاقے 3 روز بعد کھلیں گے۔ عوام کی جانب سے شکوے شکایات کا سلسلہ جاری۔ پشاور کے علاقے حیات آباد کا ایک اور فیز سیل کر دیا گیا۔ گاڑیوں اور موٹر سائیکلوں کے داخلے پر پابندی عائد کر دی گئی۔ وزیر اعظم نے ٹائیگر فورس ایپلیکیشن کے اجرا کی منظوری دے دی۔ ٹائیگر فورس متحرک کرنے کے لیے ارکان اسمبلی سے متعلق رپورٹ بھی طلب کر لی۔ وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ ٹائیگر فورس مستقبل میں ملک کا قیمتی اثاثہ بنے گی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ حکومت نے جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ کے قیام کا وعدہ پورا کر دیا۔ وزیر اعلیٰ سے جنوبی پنجاب سیکریٹریٹ میں تعینات نئے ایڈیشنل چیف سیکریٹری زاہد اختر زمان اور ایڈیشنل انسپیکٹر جنرل پولیس انعام غنی کی ملاقات۔ عثمان بزدار کی افسران کو ہر کام میرٹ پر کرنے کی ہدایت۔ پیپلز پارٹی کی خواتین اراکین پارلیمنٹ کا وزیر ہوابازی سے مستعفی ہونے کا مطالبہ۔ اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لانے کا بھی عندیہ۔ نفیسہ شاہ، پلوشہ خان اور سینیٹر روبینہ خالد نے کہا موجودہ حکومت مافیا کے سہارے چل رہی ہے۔ عمران خان کے جانے کی دیر ہے۔ وزراء اپنی سی ویز ہاتھوں میں لے کر دوسری جماعتوں سے رابطہ کریں گے۔ حکومت پی آئی اے کو گراؤنڈ کرانے کا ارادہ رکھتی ہے۔ وزیر ہوابازی غلام سرور خان کو عہدے سے ہٹانے کے لیے درخواست۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے درخواست کے قابل سماعت ہونے یا نہ ہونے پر فیصلہ محفوظ کر دیا۔ درخواست میں کہا گیا ہے کہ وفاقی وزیر نے 262 پائلٹس کے لائسنس جعلی ہونے کا بیان دیا تھا۔ غلام سرور کے غیر ذمہ دارانہ بیان سے دنیا بھر میں پاکستان کی جگ ہسائی ہوئی۔ وزیر کو برطرف کیا جائے۔ احتساب عدالت لاہور میں آمدن سے زائد اثاثہ جات اور منی لانڈرنگ کیس کی سماعت۔ شہباز شریف اور حمزہ شہباز پر رمضان شوگر ملز کیس میں فرد جرم آج بھی عائد نہ ہو سکی۔ شہباز شریف کی حاضری سے معافی کی درخواست منظور۔ سماعت 6 اگست تک ملتوی کر دی گئی۔
احتساب عدالت کراچی میں آغا سراج درانی کے خلاف آمدن سے زائد اثاثہ بنانے کے ریفرنس کی سماعت، اسپیکر سندھ اسمبلی اور دیگر ملزمان عدالت میں پیش۔ تفتیشی افسر نے 2 مفرور ملزمان سے متعلق رپورٹ عدالت میں جمع کرا دی، مزید سماعت 20 جولائی تک ملتوی کر دی گئی۔ کراچی میں ایشیا کی سب سے بڑی مویشی منڈی سج گئی، منڈی میں کرونا سے بچاؤ کے لیے معمولی انتظامات، گاڑیوں کی قطاریں، وائرس پھیلنے کے خدشات بڑھ گئے، کوئی ایس او پی پر عمل کر رہا ہے اور کسی کو کوئی پرواہ نہیں ہے، ماسک اور دستانے پہننے کے لیے مسلسل اعلانات بھی جاری ہیں۔ پشاور میں مویشی منڈیاں سج گئیں، ایس او پی کی کھلی خلاف ورزی، انتظامیہ غائب، بیوپاری اور شہری دونوں نے حفاظتی تدابیر کو نظر انداز کر دیا، نہ چہروں پر ماسک ہیں نہ ہی ہاتھوں میں دستانے ہیں، جانوروں کی قیمتیں بھی آسمان کو چھونے لگی۔ ماسک گرمی ہے اس لیے نہیں پہنا ہے، ورنہ گاڑی میں ہے، پہنا تھا راستے میں، ابھی تو گرمی ہے اس لیے نہیں پہنا ہے۔ لاہور سے ڈنگر لاتے ہیں، ادھر راستے میں پولیس ملتے ہیں، ایک کو پیسے دیتے دوسرے کو دیتے ہیں، کم از کم ہمارے اتنا خرچ آ جاتا ہے کہ ہم ادھر ڈنگر کو پہنچاتے ہیں تو وہ ہمارے لیے۔ کرونا کے باعث سول ایویشن اتھارٹی نے ایئرپورٹس پر مسافروں کے پروٹوکول پر پابندی لگا دی، نیا ہدایت نامہ جاری، مسافروں اور عملے کے سوا کسی شخص کو پارکنگ سے آگے جانے کی اجازت نہیں ہوگی، بورڈنگ سے قبل مسافروں کا ہیلتھ فارم فل کرانا ایئر لائن کی ذمہ داری ہوگی، نیا ہدایت نامہ 31 اگست تک کارآمد ہوگا۔ حکومت کو داخلی ناکامیوں کا سامنا ہے، بھارت توجہ ہٹانے کے لیے خطے کا امن سیبوتاژ کر سکتا ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے پاکستان کے خصوصی ایلچی برائے افغانستان ایمبیسڈر محمد صادق سے ملاقات بھی کی۔ وزیر خارجہ نے کہا افغانستان میں دیرپا امن خطے کی تعمیر و ترقی کے لیے ناگزیر ہے۔ اور آگے بڑھیں گے، آپ کو بتائیں راولپنڈی کی خصوصی عدالت برائے انسداد منشیات نے نون لیگی رہنما حنیف عباسی اور فیملیز کے اثاثے منجمد کرنے کا اقدام کالعدم قرار دیتے ہوئے تمام اثاثے بحال کر دیے ہیں۔ اس سلسلے میں مزید تفصیلات جانتے ہیں آئی نیوز کے نمائندے عثمان مظفر سے۔ جی عثمان مظفر، اپڈیٹ کیجیے گا۔ جی بالکل، راولپنڈی کی عدالت نے حنیف عباسی اور ان کی فیملی کے اثاثہ منجمد کرنے کے اقدام کو کالعدم قرار دے دیا ہے۔ یہ بڑا فیصلہ ہے، انسداد منشیات کی خصوصی عدالت نے جو ہے آج یہ فیصلہ سنایا ہے، جس کے معزز جج سہیل ناصر جو ہے یہ فیصلہ انہوں نے پڑھ کے سنایا ہے، اور مجموعی طور پر 10 بینک اکاؤنٹ، 3 گاڑیاں، بحریہ اور ڈیفنس کے 3 پلاٹ اور 2 کوٹھیاں جو ہیں وہ بحال کر دی ہیں، جبکہ قریبی رشتہ داروں احمد بلال، محسن خورشید کے اکاؤنٹ بھی بحال کر دیے گئے ہیں۔ اینٹی نارکوٹکس فورس کی جانب سے اثاثے ضبط کرنے کی درخواست بھی مسترد کر دی گئی ہے۔ جی بہت شکریہ عثمان مظفر، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے۔ وزیر ہوابازی غلام سرور خان استعفیٰ دے دیں، پیپلز پارٹی رہنماؤں نے مطالبہ کر دیا، کہا کہ ان کے غیر ذمہ دارانہ بیان سے اسلام آباد میں پیپلز پارٹی کی رہنماؤں نے پریس کانفرنس میں وزیر ہوابازی غلام سرور سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا۔ نفیسہ شاہ نے کہا کہ وزیر نے قومی اسمبلی میں 262 پائلٹس کے لائسنس جاری ہونے کا بیان دیا، جس کے بعد یورپی یونین نے ایک غیر ذمہ دار شخص اور ایک غیر ذمہ دار قیادت اور ایک جو ان کی کنٹینر وائرس سے جو انفیکٹڈ گورنمنٹ، یہ ان کے حکمت عملی کے نتیجے میں ہے۔ پیپلز پارٹی نے اسپیکر کے خلاف تحریک اعتماد لانے کا عندیہ دیتے ہوئے کہا کہ اسپیکر قومی اسمبلی متنازع ہو گئے ہیں، عمران خان کا عہدہ جاتے ہی حکومتی وزراء سی ویز لے کر دوسری جماعتوں سے رابطہ کریں گے۔ جس دن یہ گئے انشاءاللہ اس کے 24 گھنٹے سے بھی پہلے یہی ان کے سارے وزراء یہ اپنے سی وی لے کر یہ دوسری جگہ نوکریوں کی تلاش میں ہوں گے۔ پیپلز پارٹی رہنماؤں کا کہنا تھا حکومت کی کارکردگی 0/0 ہے، کارکردگی پر دنیا بھر میں بدنامی اور جگ ہنسائی ہو رہی ہے۔ بلاول بھٹو نے بھی -1 فارمولے پر اپوزیشن کی ہاں میں ہاں ملا دی، ٹویٹ میں وزیر اعظم پر کڑی تنقید کی، کہا ہمیں پاکستان کے لیے وزیر اعظم چاہیے، عمران خان بدقسمتی سے ملک کے نہیں پی ٹی آئی کے وزیر اعظم ہیں، لکھا کہ عمران خان خود کو واحد آپشن قرار دے رہے ہیں، پاکستان کے عوام کو عمران خان کے علاوہ کوئی بھی منظور ہے،
اس حکومت کو اب جانا ہوگا، بلاول بھٹو زرداری نے اپنے ٹویٹ پیغام میں کہا۔ مزید اعلان کیا۔ وزیر اعظم کے معاون خصوصی شہباز گل نے نفیسہ شاہ کے بیان پر رد عمل دیتے ہوئے کہا ہے کہ آپ کا نصیب ہے کہ ہر برے کام کا کھرا پیپلز پارٹی یا نون لیگ کی طرف جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جعلی پائلٹوں کے خلاف کارروائی کرنا ملک کی بدنامی کا باعث ہے، لیکن بھرتیوں کے وقت کیا محترمہ اس وقت حالت قرنطینہ میں تھی؟ انہوں نے کہا کہ دونوں جماعتوں کا پھیلایا گیا گند حکومت صاف کر کے دکھائے گی، جعلی لوگوں اور سرغنہ کو سامنے لائیں گے، ذرا حوصلہ رکھیں۔ گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کہتے ہیں کہ آل اپوزیشن مائنس ہو چکی ہے، ان کا اب کوئی مستقبل نہیں، ملک میں کرپشن کا دور واپس آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا۔ عمران خان وزیر اعظم ہیں اور 2023 تک وزیر اعظم رہیں گے۔ لاہور میں صوبائی وزیر ٹرانسپورٹ جہاں زیب کھچی سے ملاقات کے دوران گفتگو کرتے ہوئے گورنر پنجاب چودھری محمد سرور کا کہنا تھا کہ احتجاج کی دھمکیوں سے عمران خان خوف زدہ ہونے والا لیڈر نہیں، پہلی بار ملک میں شفافیت اور میرٹ کے مطابق فیصلے ہو رہے ہیں، پاکستان کی ترقی اور خوشحالی کے لیے تمام وسائل بروئے کار لائے جائیں گے، تحریک انصاف عوامی امنگوں کے مطابق کام کر رہی ہے، سیاسی مخالفین صبر کے ساتھ 2023 کے انتخابات کا انتظار کریں۔ انہوں نے کہا کہ آل اپوزیشن مائنس ہو چکی ہے، ان کا اب کوئی مستقبل نہیں، عمران خان وزیر اعظم ہیں اور 2023 تک وزیر اعظم رہیں گے۔ اور ابھی آپ کو بتائیں گزشتہ مالی سال مہنگائی کی شرح میں تقریباً 10.5% کا اضافہ ہوا۔ ادارہ شماریات نے اعداد و شمار جاری کر دیے جس کے مطابق گزشتہ ایک سال میں گیس کی قیمتیں 54% سے زیادہ بڑھائی گئیں۔ جون میں افراط زر کی شرح میں 8.5% سے زائد کا اضافہ ہوا۔ مسور کی دال میں 35%، مسالہ جات میں 23%، سبزیاں 25، چینی 14.5، تعمیراتی مٹیریل بھی 12% سے زیادہ مہنگا کر دیا گیا۔ خبریں اور بھی شامل کریں گے لیکن ایک بریک کے بعد آج کے ساتھ